کچھ ہفتوں کے نسبتاً خاموشی کے بعد بلاول بھٹو زرداری ایک بار پھر سیاست میں پوری طرح متحرک نظر آتے ہیں۔ آخری مرتبہ ہم نے انہیں 6 جنوری کو بہت ایکٹیو دیکھا تھا، جب انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی آرمی ایکٹ میں تبدیلی سے متعلق بل میں اپنی ترامیم قومی اسمبلی میں پیش کرے گی، لیکن 12 گھنٹے کے اندر ہی ان کی پارٹی نے ایک یو ٹرن لیا تھا اور پیپلز پارٹی نے اسمبلی سے متعلق تمام سفارشات واپس لے لی تھی اور اس ایکٹ کی غیر مشروط حمایت کا اعلان کر دیا تھا۔ اس کے بعد بلاول بھٹو زرداری عمرے کے لیے باہر چلے گئے تھے اور اس کے بعد وہ کوئی خاص ایکٹیو نظر نہیں آئے۔ پچھلے ہفتے بہرحال ایک بار پھر وہ بھرپور انداز سے ان کی واپسی ہم نے دیکھی، متحرک ہوئے اور انہوں نے حکومت کے خلاف ایک تحریک چلانے کا بھی اعلان کر دیا۔ انہوں نے کہا مارچ میں وہ یہ تحریک چلائیں گے مہنگائی کے خلاف، مگر اس کے ساتھ ہی شاید حسن اتفاق ہے یا یہ کہ بالکل اس کے ساتھ ہی یہ بات ہوئی ہے، کل ہی نیب نے انہیں طلبی کا ایک نوٹس بھیج دیا ہے، انہیں فوری طور پہ طلب کر لیا ہے۔ نیب راولپنڈی نے جوائنٹ وینچر اوپن کیس میں پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کو 13 فروری کو نیب اسلام آباد راولپنڈی میں طلب کیا ہے۔ نیب راولپنڈی نے بلاول بھٹو کو زرداری گروپ آف کمپنیز کے 2008 سے 2019 تک کے تمام ریکارڈ اور کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی فہرست بھی ساتھ لانے کو کہا ہے۔ بلاول بھٹو پر اپنی ذاتی کمپنی کے لیے 1 ارب 22 کروڑ روپے جعلی اکاؤنٹ سے نکلوانے کا الزام لگا ہے۔ بلاول بھٹو کا موقف یہ رہا ہے کہ اس وقت وہ کم عمر تھے، تاہم ان کے بیان کے برعکس نیب کا کہنا یہ ہے کہ آڈٹ رپورٹ پہ ان کے دستخط موجود ہیں اور نیب نے آڈٹ رپورٹ اور بلاول بھٹو کی دستخط شدہ دستاویزات حاصل کر لی ہیں۔ بلاول بھٹو نے کئی دنوں اور پچھلے ہفتے خاموشی توڑی تھی، کئی دنوں کے بعد وہ ایک بار پھر ایکٹیو نظر آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ مارچ میں ان کی پارٹی حکومت کے خلاف ایک ملک گیر تحریک کا آغاز کرے گی۔ کل بلاول بھٹو نے نیب کی جانب سے نوٹس بھیجے جانے کو اپنے اسی بیان کا رد عمل قرار دیا اور ان کا کہنا یہ تھا کہ حکومت کے خلاف جب بھی وہ بیان دیتے ہیں کوئی نہ کوئی طلبی آ جاتی ہے۔ جب بھی ہم کوئی اعلان دیتا ہے، کوئی کال دیتے ہیں، کوئی بیان دیتے ہیں تو پھر نیب کا نوٹس آتا ہے۔ ہم اس کے عادی ہیں، اس کے مقابلہ کریں گے، لیکن نیب کو سوچنا پڑے گا کہ کیا وہ اپنا پورا انٹیگریٹی کو کمپرومائز کرنا چاہتا ہے؟ کیا نیب چاہتی ہے کہ وہ سب اس کو ایسے ہی پہچانے کہ وہ پی ٹی آئی کا نیب ہے یا یہ پورا ملک کا نیب ہے؟ اب تو آپ سب کے سامنے ہیں، صرف اپوزیشن کو ٹارگٹ کرتا ہے۔ ہمارے اوپر تو نہ کوئی الزام ہے، نہ کوئی، ہمیں تو سپریم کورٹ تک نے کہا ہے کہ ہم بے گناہ ہیں۔ تو اگر سپریم کورٹ نے مجھے بے گناہ کہا، مجھے کیوں بلا رہے ہو؟ اب دیکھنا یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری جو گزشتہ نیب کا نوٹس تھا اس پر وہ نیب میں پیش نہیں ہوئے تھے، 13 فروری کو نیب میں پیش ہوتے ہیں یا نہیں، اور پھر پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت مخالف تحریک ہے وہ کیا رخ اختیار کرے گی۔ تمام امور پہ بات کرتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے سیکرٹری جنرل سینئر رہنما جناب نیر بخاری ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ بخاری صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ کیا فیصلہ کیا ہے؟ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو پچھلا نیب نوٹس تھا اس میں تو وہ پیش نہیں ہوئے تھے اور انہوں نے خط لکھ دیا تھا کہ وہ پیش نہیں ہوں گے نیب کے اس نوٹس پہ، اس پہ کیا ہے 13 فروری کو وہ جائیں گے نیب؟ جی بالکل، دیکھیں کہ اگر شارٹ نوٹس ہو تو پھر اوبیسلی کوئی کمٹمنٹس آلریڈی ہوں تو پھر بندہ ان سے بالکل درخواست کرتا ہے التوا کی، اور لاسٹ ٹائم بھی التوا کی درخواست کی ہم نے، اور ابھی 13 کو ہے انشاءاللہ اسلام آباد میں ہے۔ چیئرمین بلاول بھٹو آج قومی اسمبلی میں بھی تھے اور قومی اسمبلی کا اجلاس بھی چل رہا ہے، تو ہم نے تو ہمیشہ انویسٹیگیشنز انکوائریز کو ہماری پارٹی کی لیڈرشپ نے فیس کیا ہے اور آئندہ بھی فیس کریں گے ہم۔ اور تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پرسوں جائیں گے نیب میں جو بھی نیب پوچھنا چاہتی ہے اس کے جواب دیں گے؟ ابھی تک تو یہی ہے، لیکن پھر ابھی ہماری کنسلٹیشن اپنے لائرز کے ساتھ بھی ہوگی۔ جو ہماری لائرز کی ٹیم تھی وہ اسلام آباد پہنچ نہیں سکی تھی، لیکن ہم بالکل ان کے ساتھ کنسلٹیشن کر کے فائنل ڈیسیژن پھر ہم کر لیں گے۔ اور بخاری صاحب یہ کیا پلان جو بلاول صاحب نے کہا ہے کہ ہم اگلے مہینے سے حکومت کے خلاف متحرک ہوں گے، تحریک وغیرہ چلانے کی بات ہوئی ہے، یہ کتنا فارم اپ ہوا ہے پلان؟ اس میں کیا چیزیں ہو رہی ہیں اس کے لیے؟ کامران خان صاحب دیکھیں، بنیادی بات جو چیئرمین بلاول نے کی تھی وہ 2 ایشوز پہ، ایک تو مہنگائی کنٹرول نہیں ہو رہی، عام آدمی کے پاس سے چیزیں باہر نکلتی جا رہی ہیں، اس کو ضروریات زندگی اس کی دسترس سے باہر ہوتی جا رہی ہیں، اس کی بائنگ کیپیسٹی جو ہے وہ بہت کمزور ہو گئی ہے، اور پبلک کے ایشوز پولیٹیکل لیڈرشپ بھی آگے لے کے چلتی ہے۔ اور چیئرمین بلاول نے چند دن پہلے کراچی میں بالکل کہا تھا کہ
اگر یہ مہنگائی کو کنٹرول نہیں کریں گے، چینی کی پرائسز کو، آٹے کی پرائسز کنٹرول نہیں ہوتی، تو پھر ہم عوام کے ساتھ مل کے اور عوام کو ساتھ ملا کے ہم تحریک چلائیں گے۔ دوسری بات انہوں نے کی تھی کہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ ان کا ایگریمنٹ ہے اس کو انہوں نے کہا کہ ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور ری وزٹ کر کے وہ جو اس میں شکیں ایسی ہیں جو عوام کے مفاد کے خلاف ہیں ان سے کنارہ کشی کی جائے، ان سے جان چھڑائی جائے، کیونکہ جو آئی ایم ایف کی جو انہوں نے مگر خالد صاحب دیکھیں آئی ایم ایف کے پروگرام میں اس طرح سے نہیں ہوتا۔ آپ کی حکومت کے دوران بھی جو آئی ایم ایف کا پروگرام آیا تھا اس کے بعد اسی طرح سے شرح سود بڑھی تھی، اسی قسم کی سختی آئی تھیں، اور آئی ایم ایف کو آپ ڈکٹیٹ نہیں کرتے ہیں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں اور آپ کیا کریں گے نہیں کریں گے۔ یہ آپ کی حکومت کے دوران بھی آئی ایم ایف کا پروگرام آیا تھا، تو اس طرح سے تو ایک سیاسی تقریر تو کی جا سکتی ہے، مگر فیکٹ آف دی میٹر یہی ہے کہ آئی ایم ایف کو آپ بتاتے تھوڑی ہے کہ ہم یہ بھی نہیں کریں گے، یہ بھی نہیں کریں گے، وہ کوئی آپ تھوڑی لینڈر ہے، لینڈر تو وہ ہیں۔ دیکھیں بات آپ نے کی اور آپ نے انٹرپٹ بھی کیا، میری بات مکمل ہونے سے پہلے جو بھی بائیلیٹرل ایگریمنٹس ہوتے ہیں دونوں پارٹیز کی کنسنٹ سے ہوتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے تھے کہ جو اس قسم کی کنڈیشنز ہیں پاکستان کو ایکسیپٹ نہیں کرنی چاہیے۔ آپ سمجھے نہیں کہ یہ ہم پہ آئی ایم ایف نے کوئی مسلط تو نہیں کیا، ہماری گورنمنٹ نے ڈیلیگری ان کے ساتھ ایگریمنٹ کیا، وہ ان سے ایگری نہ کرتی، ان ٹرمز اینڈ کنڈیشن کو ایکسیپٹ نہ کرتی جو عوام کے مفاد کے خلاف ہیں، تو یہی ہوتا نا کہ آئی ایم ایف آپ کو قرضہ نہ دیتا، آپ ان ٹرمز پہ قرضہ نہ لیتے جن ٹرم سے پبلک کو تکلیف ہو رہی ہے۔ تو پھر کیا کرتے ہیں بخاری صاحب، پھر یہ کیسے یہ گیپ کیسے پورا کرتے ہیں، ڈیفالٹ ہو جاتے ہیں؟ میری دیکھیں نا کامران صاحب، یہ دیکھیں کہ انہوں نے پہلے کہا تھا، خود ہی کہا تھا کہ ہم آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے، خودکشی کو ترجیح دیں گے، پھر ان کو جانا پڑا، لیکن باقی جو ممالک سے انہوں نے لیے پیسے، آپ کو کریڈٹ پہ پیٹرول بھی مل گیا، آئل بھی مل گیا، آپ کو یہ نے بھی دیے، آپ کو چائنا نے بھی دیے، آپ نے بڑے ٹال کلیمز بھی کیے، تو پھر اگر اتنی وہاں سے رقم لے لی تھی اور دوست ممالک نے آپ کو سپورٹ کیا، تو آپ کو کیا ضرورت تھی کہ آپ اتنی سخت ہارش ٹرمز پہ لون لیتے؟ اور دیکھیں نا کہ یہ وہی حکومتیں اس قسم کے ہارش ایگریمنٹس ٹرمز پہ نہیں کرتی جنہوں نے عوام کو جواب دینا ہو یا جو عوام نے منتخب کی ہوں۔ آج کیونکہ مہنگائی بڑھ گئی ہے تو حکومت وقت کو ہی جواب دینا ہے، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ وہ عوام کو جواب دیتی ہے، وہ کسی اور ذریعے سے اقتدار میں آ گئے ہیں یا کوئی اور فورسز ان کو لے کے آ گئی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو کانسٹیچوئنسی کا بندہ ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کی کانسٹیچوئنٹس سے کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں، تو یہ اتنی ہارش کلب سے ایگریمنٹ نہیں کرنا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ جناب نیر حسین بخاری، سیکرٹری جنرل پاکستان پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ موجود تھے۔ نیب کا اصرار یہ ہے کہ اس وقت ان کے پاس اس معاملے میں جس میں بلاول بھٹو زرداری صاحب کو طلب کیا گیا ہے اور اس کا معاملہ ہے زرداری گروپ آف کمپنیز جس میں وہ ڈائریکٹر ہے، نیب کہتی ہے کہ اس کے پاس واضح ثبوت موجود ہے کہ بلاول بھٹو زرداری اس کے ایک ایکٹیو ڈائریکٹر تھے، اور اسی لیے اس کمپنی پہ جو الزامات ہیں ان کو اس کا سامنا کرنا ہوگا۔